درود پاک پڑھ لیجیے۔ علی النبی الأمی وآلہ وأصحابہ اجمعین کما تحب وترضی بأن تصلی علیہ۔ کل ہم لوگوں نے جانا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و سعادت واقعہ اصحاب فیل کے 55 دن بعد 12 ربیع الاول شریف مطابق 20 اپریل 571 دوشنبہ صبح صادق کے وقت ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کس وقت میں ہوئی؟ صبح صادق کے وقت۔ کس وقت میں ہوئی؟ کس تاریخ کو ہوئی؟ 12 ربیع الاول۔ کس تاریخ کو ہوئی؟ انگریزی کون سی تاریخ تھی؟ انگریزی کون سی تاریخ تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 عورتوں کا دودھ پیا۔ نمبر 1 اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ نمبر 1 اپنی والدہ ماجدہ صویبہ۔ نمبر 2 حضرت۔ نمبر 3 حلیمہ سعدیہ۔ نمبر 3 حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی عورتوں کا دودھ پیا؟ کتنی عورتوں کا؟ 3۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ شق صدر 4 بار ہوا۔ شق صدر 4 بار ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے سے لے کر کے روانہ ہوئی تو جب وہ آئی تھی طائف کے قریب قبیلہ بنو سعد ہے۔ طائف کے قریب قبیلہ بنو سعد ہے۔ جب وہ قبیلہ بنو سعد سے چل کر کے آ رہی تھی اور بھی عورتیں ساتھ میں تھی جو امیروں کے بچوں کو لے کر کے جاتی تھی اور دودھ پلاتی تھی اور اس سے جو انعام ملتا تھا اس سے اپنا گھر چلاتی تھی۔ سب لے کر کے آئیں جو تھے بچے انہوں نے لے لیے۔ حضرت آمنہ کے دلارے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے یتیم سمجھ کر کے چھوڑ دیا۔ حلیمہ سعدیہ جب آئیں انہیں کوئی بچہ ملا ہی نہیں۔ آخر میں انہوں نے سوچا خالی ہاتھ جائیں تو عبد المطلب کے پوتے کو لیتے ہوئے جاؤں۔ عبد المطلب کے پوتے کو لیتے ہوئے جاؤں۔ چونکہ حلیمہ کی مقدر کا ستارہ بیدار ہونا تھا، چمکنا تھا حلیمہ کے مقدر کا ستارہ۔ اب جب حلیمہ نے لیا ہے در یتیم کو یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا تو پھر اس کی برکات ان پر ظاہر ہوئی کہ وہی سواری جس اونٹنی پر وہ آئی تھی بہت کمزور تھی کہ چلنے میں بہت دقت کرتی تھی، اسی وجہ سے سب سے پیچھے رہ گئی تھی۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہوئے تو اس اونٹنی میں ایک نئی جان آ گئی اور وہی اونٹنی اب سب سے طاقتور ہو گئی اور ساری سواریوں کو پیچھے چھوڑ کر قبیلہ بنو سعد سب سے پہلے پہنچ گئی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات ان پر ظاہر ہوئی کہ حلیمہ کے گھر میں جتنے جانور تھے سب موٹے تازے ہو گئے اور حلیمہ کا گھر بغیر روشنی کے روشن ہو گیا کہ اس میں سارے عالم کا نور اسی جھوپڑی میں سما گیا۔ اسی لیے حلیمہ سعدیہ کے مقدر کا ستارہ چمکا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قبیلہ بنو سعد میں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے تو پھر اور بھی فیوز و برکات کی بارشیں ہوئی، گویا کہ حلیمہ سعدیہ کا گھر فیوز و برکات کا گہوارہ بن گیا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات تھی۔ شق صدر یعنی سینہ چاک کرنا یہ 4 بار ہوا ہے۔ کتنی بار ہوا ہے؟ کتنی بار؟ کتنی بار؟ پہلی بار سیدہ حلیمہ سعدیہ کے گھر، پہلی بار سیدہ حلیمہ سعدیہ، دوسری بار 10 برس کی عمر میں، دوسری بار تیسری بار قبل نزول وحی، قبل نزول وحی یعنی قرآن کریم کے نزول سے پہلے، قرآن کریم کے نازل ہونے سے اور چوتھی بار شب معراج میں، چوتھی بار
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت سے کما حق واقفیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تک جو ہم لوگوں نے معلومات حاصل کی ہے اس سے میں صرف سوال کروں گا، جواب آپ لوگوں کو آج دینے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت واقعہ فیل کے کتنے دن بعد ہوئی؟ 55 دن بعد. کتنے دن بعد ہوئی؟ 55 دن بعد. کتنے دن بعد ہوئی؟ 55 دن بعد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کس وقت میں ہوئی؟ صبح صادق کے بعد. کس وقت میں ہوئی؟ صبح صادق کے بعد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجری سال وہ ماہ ربیع الاول کی کتنی تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے؟ کتنی؟ انگریزی تاریخ کتنی تھی؟ انگریزی تاریخ کتنی تھی؟ انگریزی سن کون سا تھا؟ 571. انگریزی سال کون سا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا نام کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا کا نام کیا ہے؟ وہب. سمجھ گئے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی عورتوں کا دودھ پیا؟ 3. کون کون؟ نمبر 1 حضرت آمنہ. نمبر 1 نمبر 2 حضرت. نمبر 3 حضرت حلیمہ سعدیہ. نمبر 3 حضرت حلیمہ سعدیہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ کتنی بار چاک کیا گیا؟ 4 بار. سینہ چاک کرنے کو شق صدر بھی کہا جاتا ہے. شق صدر کتنی بار ہوا؟ 4 بار. پہلی بار حلیمہ سعدیہ کے گھر پر، دوسری بار 10 برس کی عمر میں، اور تیسری بار نزول وحی سے پہلے، قرآن نازل ہونے سے پہلے، اور چوتھی بار وترضى بأن تصلي علیہ. عزیزان گرامی، ابھی تک ہم لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی عورتوں کا دودھ پیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر کتنی بار ہوا، اس کے تعلق سے معلومات حاصل کی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 6 برس کی ہوئی. کتنے برس کی؟ 6. تو آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا انتقال آپ کی عمر جب 6 برس کی ہوئی تب ہو گیا. اس کے بعد کفالت اور پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کی. آپ کی والدہ کے بعد کس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کی؟ آپ کے دادا نے. آپ کے دادا کا نام کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ. وہ اپنے بیٹوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ چاہتے تھے اور 1000 جان سے آپ پر عاشق تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 8 برس کی ہوئی، یعنی آپ کی والدہ ماجدہ کے 2 سال کے بعد، آپ کی والدہ ماجدہ کے انتقال کے 2 سال کے بعد آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا. آپ کے دادا کا بھی پھر پرورش اور کفالت کی ذمہ داری جناب ابو طالب نے نبھائی. کس نے کی؟ جناب ابو طالب نے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں. سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 چچا ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ بشانہ رہے آگے تک. اور جناب ابو طالب چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر مہربان رہے، شفیق رہے، ہر دم تیار رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں تکلیفیں آتی آگے آ کر کے کھڑے ہو جاتے. اس لیے صرف ابو طالب نہیں کہنا چاہیے بلکہ ان کا نام ادب سے لینا چاہیے. سمجھ گئے؟
تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے اور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد تھے، مولا علی کے والد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا۔ تو انہوں نے کفالت کی ذمہ داری لی اور بہت چاہتے تھے، ہر طرح سے خیال کرتے تھے۔ آپ نے ان کی کفالت میں بڑی ہی حسن و خوبی سے نشو و نما پائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کا دور، جناب ابو طالب کی کفالت کا دور کہ مکے میں قحط سالی پڑ گئی، عرب میں اکال پڑ گیا، قحط پڑ گیا، خشک سالی کا دور پڑ گیا۔ تو لوگوں نے کہا کعبے کے متولی جناب ابو طالب ہیں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہیں، کیوں نہ انہی کے پاس جا کر کے درخواست کی جائے کہ آپ دعا کیجئے رب سے تاکہ قحط سالی دور ہو جائے۔ تو جناب ابو طالب نے اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا مانگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا مانگی، اپنی گودی میں لیا اور دعا مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اتنا پانی برسا دیا کہ سارا عالم سیراب ہو گیا اور قحط سالی دور ہو گئی۔ اسی کے تعلق سے جناب ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا۔ اسی کا ایک شعر یہ ہے کہ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ، وہ گورے رنگ والے جن کے چہرے کی برکت سے ابر باران کی سیرابی طلب کی جاتی ہے، جو یتیموں کی جائے پناہ اور بیواؤں کا سہارا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جناب ابو طالب نے کہا تھا جب قحط سالی کی بنا پر، قحط سالی کے وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ابر باران کا نزول فرمایا تھا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ہمیں کما حق پڑھنے کی ضرورت ہے، سننے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رب قدیر ہمیں سیرت نبوی کا مزید ذوق و شوق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔